السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضا الہی 786 چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کیسے کریں، پارٹ نمبر 5 میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پیارے طریقے زندگی گزارنے کے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے، اللہ پاک ہمیں ان پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ پچھلے 4 پارٹس بچوں کی تربیت کیسے کریں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے، تو پارٹ نمبر 5 بنانے کی سعادت ملی۔ میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تمام والدین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، دینی تعلیم کے مطابق دینی ماحول کے اندر ان کی تربیت کر سکیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے والدین، یاد رکھیں کہ والدین کو اپنے بچے کا دوست ہونا چاہیے۔ جب کبھی کسی کی زندگی میں بچہ آتا ہے، وہ ہمیشہ یہی سوچ رکھتے ہیں کہ اب وقت ہے ان کو سکھانے کا، لیکن نہیں، جب کبھی بھی آپ کی زندگی میں بچہ آتا ہے تو یہ وقت ہوتا ہے سیکھنے کا، کیونکہ آپ کے اور بچے کے درمیان کون زیادہ خوش کرنے والا ہے، وہ یقیناً آپ کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ کیا ایسا نہیں؟ آپ کو اسے زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزیں سکھانا پڑیں گی، جو کہ وہ ویسے بھی سیکھ لے گا، لیکن جب زندگی کی بات آتی ہے تو وہ سادہ حالات کو بڑے خوشگوار حالات میں تبدیل کر لیتا ہے۔ کیا ایسا نہیں؟ آپ کتنے ہی خوش مزاج کیوں نہ ہوں، اگر آپ کے گھر بچہ ہے، نہ داستہ آپ کھیلیں گے، نہ داستہ آپ صوفے پر کودیں گے۔ یہ وہ کام ہیں جو آپ نے کب سے نہیں کیے۔ جب آپ بڑے ہو رہے تھے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا تھا، آپ اپنے والدین کے پاس جاتے تھے، آپ کس کے ساتھ اس کو شیئر کرتے تھے؟ دوست۔ ایسا کیوں ہے کہ جو والدین پہلے دن سے ہی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اچھے دوست کیوں نہیں بن سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اور بچے کے درمیان ایک فاصلہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کو بس اپنے اور اپنے بچے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھنا چاہیے، اور دوست بن کر اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ یہ آپ کے بچے کے لیے بہت اہم حفاظت ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا
کہ ان کا مسئلہ کیا ہے۔ اگر آپ نے ان کے مابین دوستانہ اور ہر بات کھل کر کرنے کا ماحول بنا کے رکھا ہوا ہوگا تو وہ کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے۔ خاص طور پر اس معاشرے میں جس وقت بھی آپ کا بچہ باہر نکلتا ہے، آپ نہیں جانتے کہ معاشرے کے اس پر کیا کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ والدین کو بچے سے ایسا رویہ رکھنا چاہیے کہ وہ ہر ایک بات بلا جھجک آپ سے ایسے کھل کر بیان کریں گویا کہ آپ ان کے دوست ہیں۔ ایسا بچپن ہی سے ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو کبھی بھی ایسے شخص کے طور پر نہ دیکھتا ہو جو ہر وقت اپنے حکم چلاتا رہتا ہو۔ وہ آپ سے ہر بات کر سکتا ہو اور آپ بھی اس کے ساتھ ہر بات کر سکتے ہوں۔ اگر اس کو شروع ہی سے برقرار رکھا جائے جب وہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، ممکن ہے اس سے کوئی غلط قدم بھی اٹھ جائیں۔ آپ وہ پہلے شخص ہوں گے جس کے پاس وہ سب سے پہلے آئے گا۔ یہ وہ کام ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ اگر آج ہم اپنی مصروفیات سے تھوڑا سا وقت نکال کر اولاد کی اچھی تربیت کر لیں گے تو یہ کل کو ہمیں وقت دیں گے، اور جو والدین اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ جب وہ والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو اولاد بھی ان کو وقت نہیں دیتی۔ تو یہ دنیا ایسی ہے کہ اس میں آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اپنے بچوں کی تربیت، اپنے رشتہ داران جو ان کے بچے، سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھیں، ہر ایک کو نیک بات بتائیں، خود بھی برائیوں سے دور رہیں اور اپنے آس پاس جہاں تک ممکن ہو سکے نیکی کو عام کریں اور برائی سے منع کریں۔ وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں آج کل علم بہت زیادہ ہے، جس سے پوچھ لیں وہ ایسی باتیں کرے گا کہ جیسے یہ کوئی عالم ہو، لیکن عمل سے خالی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے سکھائے ہوئے طریقوں پر، سنتوں پر، تمام صحابہ کرام نے جو اپنی زندگی گزاری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چل کر، اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ممبران سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر آپ چیک کیجئے کہ کتنا زبردست مواد موجود ہے۔ تقریباً ہر قسم کے مسائل انشاءاللہ العزیز آپ کو ملیں گے۔ ایسے افراد جن کو شادی کے متعلقہ مسائل کا علم نہیں ہے، اس پر بھی مکمل 2 پارٹس، مکمل A to Z تفصیل کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہ کر بتائے گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔